درس فی سیرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فی الوعظ والارشاد۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء سیدنا وحبیبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجباء۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس میں سے آیات مبارکہ اور آقا انعام دار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس عاجز کو مالا حل صحت عافیت کاملہ عاجلہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آپ کو حق سننے سمجھنے کی، ہم سب کو مل کر حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عبادات، زیارات، صدقات، خیرات منظور و مقبول فرمائیں۔ میں نے سابقہ دروس میں خلفاء راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مناقب و فضائل کا ذکر کیا تھا۔ پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی
ذکر، آپ کے مناقب، آپ کے فضائل، آپ کا علم، آپ کا حلم اور آپ کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ذکر کیا تھا۔ اور اس کے بعد پھر حسنین قریبین یعنی سیدنا حسن ابن علی، حسین ابن علی رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ذکر کیا تھا۔ یہ دونوں بھائی ہیں اور صرف دونوں میں 1 سال کا فرق ہے۔ حضرت حسن بڑے ہیں اور حضرت حسین چھوٹے ہیں۔ اور جیسے کہ میرے آقا نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں اپنے بیٹے حسن کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ ان ابنی ھذا لسید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، امید ہے کہ اس کے ذریعے اللہ 2 بڑی مسلمان جماعتوں کے جھگڑے کو ختم کرے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی مظلوم شہادت کے بعد اختلاف ہوا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کا بھی مطالبہ تھا کہ قصاص عثمان پہلے لیا جائے، اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی یہی مطالبہ تھا کہ قصاص عثمان جو ہے وہ سب سے پہلے لیا جائے، کہ اگر ہم مظلوم امام وقت کا خلیفہ رسول کا بھی قصاص نہیں لے سکتے ہیں تو ہماری حکومت کا کیا فائدہ ہے؟ حتیٰ کہ حضرت امیر معاویہ نے سیدنا علی کو ایک پیغام بھی بھیجا تھا کہ یہ منافقین کا گروہ ہے، 800-900 آدمی ہے، انہوں نے شہید کیا، اس کے بعد انہوں نے آپ کے ساتھ بالکل ایسا گھیرا تنگ کر دیا ہے کہ آپ کو باہر نہیں نکلنے دیتے۔ اگر آپ مجبور ہیں، آپ مجھے اجازت دیں، میں ان سے نمٹ لوں گا۔ بات وہی آ گئی، حضرت کہا کہ میں کیسے برداشت کروں؟ عثمان نے خون دے دیا لیکن مدینے میں فساد قبول نہیں کیا، میں کیسے کسی کو اجازت دوں کہ مدینے میں آ کے ان کو پکڑے؟ مجھے آپ مستحکم ہونے دیں، میں بدلہ لوں گا۔ بہرحال یہ اختلافات ہوئے جس کی وجہ سے جنگ جمل سیدہ عائشہ سیدنا علی کے درمیان میں، اور جنگ صفین سیدنا علی اور سیدنا معاویہ کے درمیان میں جنگ ہوئی۔ اس میں کوئی شبہ نہیں، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ حق پہ حضرت علی تھے، وہ خلیفہ برحق تھا۔ ارباب حل و عقد نے ان کی بیعت کر دی تھی۔ البتہ سیدہ عائشہ اور حضرت معاویہ جو ہیں وہ خطا پہ تھے، لیکن اجتہادی خطا تھی۔ اگر مجتہد سے خطا بھی ہو جائے اس کو بھی اللہ ثواب دیتے ہیں۔ المجتہد یخطئ و یصیب، فَإِنْ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ، اگر غلطی کرے پھر بھی ثواب ہے، وَإِنْ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، اگر وہ صحیح اجتہاد کرے اس کو دوہرا ثواب ہے۔ تو ان کا اجتہاد تھا، خطا اجتہادی تھی، اس لیے وہ بھی معذور تھے، لیکن اس میں وہ نعوذ باللہ گناہگار نہیں تھے۔ مجتہد ہمیشہ معذور ہوتا ہے، اجر تو اس کو ملتا ہے، 1 ملے یا 2 ملے۔ اور اس اختلافات کے باوجود بھی ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ہمارا رب بھی ایک ہے، دین بھی ایک ہے، نبی بھی ایک ہے، کلمہ بھی ایک ہے، مقصد بھی ایک ہے۔ اتفاق ہے کہ آپس میں اختلاف ہو گیا۔ حضرت علی سے جب پوچھا گیا تھا کہ بھی یہ جو جنگ میں ان کے آدمی میں قتلانا و قتلاہم فی الجنہ، چاہے ہماری طرف سے مارے گئے یا ان کی، دونوں جنتی ہیں۔ کلًا وعد اللہ، اللہ نے سب کے ساتھ بھلائی کا وعدہ فرما دیا ہے۔
تو سیدنا معاویہ جو ہے رضی اللہ عنہ، یاد رکھیں کہ یہ تقریباً 5ویں پشت میں ان کا نسب جو ہے حضور سے ملتا ہے۔ ویسے یہ قریش کی شاخ بنو امیہ میں سے تعلق رکھتے ہیں، اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن جو ہے ام حبیبہ، جن کا نام تھا رملہ بنت ابی سفیان، کنیت تھی ام حبیبہ، وہ حضور کی بیوی ہیں۔ اس اعتبار سے بھی حضرت معاویہ جو ہے وہ خال المومنین ہے۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ حضرت معاویہ کی بھانجی جو ہے آمنہ بنت میمونہ، وہ حضرت حسین کی پہلی بیوی ہے۔ ان کے قریبی یعنی رشتہ داریاں تھیں، یہ ایک ہی گھرانے کے لوگ تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام کے بارے میں یہ آتا ہے کہ بہت سارے علماء نے تو لکھا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ بھی مسلمان ہوئے، آپ کے والد بھی مسلمان ہوئے، لیکن محققین نے جیسے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اور دیگر محققین نے تحقیق کی، انہوں نے کہا کہ نہیں، اصل میں تو اسلام حضرت معاویہ کے دل میں عمرۃ القضاء کے موقع پہ داخل ہو گیا تھا، دل میں اظہار انہوں نے کیا ہے فتح مکہ پر، ورنہ وہ مسلمان پہلے ہو چکے۔ لیکن بہرحال چونکہ صحابہ کی 3 جماعتیں ہیں، مہاجرین، انصار اور ان کی اتباع کرنے والے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ یہ ٹھیک ہے کہ مہاجرین میں یا انصار میں نہیں ہے، لیکن والذین اتبعوہم بإحسان میں تو شامل ہیں، اور ان تینوں جماعتوں سے اللہ کا فیصلہ ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ اور اسی طرح میرے آقا کی حدیث مبارک ہے کہ لا یمس النار من رآنی، جس بندے نے مجھے ایمان سے دیکھا ہے اس کو انشاءاللہ جہنم کی آگ چھو کے بھی نہیں گزرے گی۔ اور ایک روایت میں من رآنی و من رآ من رآنی، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھ کو بھی یا میرے دیکھنے والے کو بھی دیکھا ہو۔ اسی لیے ایک دن حضرت عبداللہ بن المبارک رحمۃ اللہ علیہ امیر المومنین فی الحدیث ہیں اور امام بخاری کے بھی استاد ہیں، اور بڑے مقام والے آدمی، حتیٰ کہ علماء کہتے ہیں یہ اللہ کا ایسا مقبول آدمی ہے کہ اس کے ذکر کرنے سے بھی اللہ کی رحمت آتی ہے، اللہ والوں کے ذکر سے بھی اللہ کی رحمت برستی ہے۔ آپ بیٹھے تھے کہ ایک آدمی نے آ کے سوال کیا، اس نے پوچھا کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز میں اور امیر معاویہ میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ عمر ابن عبدالعزیز یعنی اپنے عدل میں ثانی عمر کہلاتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے فرمایا کہ کیا کہہ رہے ہو، کہاں معاویہ اور کہاں عمر بن عبدالعزیز؟ حضرت معاویہ نے حضور کی صحبت میں جب جہاد کیا ہے اور گھوڑے پہ سوار ہوئے ہیں
اور ان کے گھوڑے کے دوڑنے سے جو مٹی اڑ کے گھوڑے کے ناک میں میل بن گئی ہے، عمر بن عبدالعزیز تو اس میل کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ معاویہ تو وہ ہیں کہ انہو رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور کو دیکھا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کا بڑا مقام ہو، لیکن حضور کو نہیں دیکھا، صحابی کے مقام کو کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ اور اسی طرح میرے آقا نے، چونکہ حضرت امیر المومنین سیدنا معاویہ صحابی جلیل بھی تھے، کاتب الوحی بھی تھے، اور ایک دفعہ جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا کہ میرے مدنی تیرے رب نے معاویہ پہ سلام کہا ہے، انہو امین علی وحی، وہ بھی اللہ کے وحی پہ امانت والا ہے، اور نعم الامین۔ اور اسی طرح میرے آقا نے ایک دفعہ حضرت معاویہ کو دعا دی کہ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اس سے بڑی دعا کیا ہو سکتی کہ یا اللہ اس کو ہدایت والا بنا، ہدایت دینے والا بنا اور ہدایت یافتہ بنا۔ اور ایک دفعہ میرے آقا نے آپ کے لیے دعا کی تھی کہ اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، کہ یا اللہ معاویہ کو قرآن کے علم بھی دے اور حساب کا علم بھی دے اور عذاب سے بھی محفوظ فرما۔ اور اسی طرح میرے آقا نے ایک دفعہ دعا کی کہ اللہم علمہ الکتاب ومکنہ فی البلاد، کہ یا اللہ حضرت معاویہ کو قرآن کے علم بھی دے اور اس کی حکومت کو بھی مستحکم کرنا۔ یہ حضور نے جو روایات صحیحہ میں دعائیں موجود ہیں۔ اسی طرح ایک دن میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بی بی ام حرام کے گھر میں، یہ بی بی ام حرام جو ہیں زوجۃ عبادۃ بن الصامت، حضرت عبادۃ بن الصامت کی بیوی ہے، آپ ان کے گھر میں آرام فرماتے کہ حضور اٹھے اور مسکرا رہے تھے، تو بی بی نے پوچھا حضور اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، خوشی کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ نے مجھے خواب میں میری امت کے وہ لوگ دکھائے ہیں جو کشتیوں پہ سوار ہو کے جہاد کے لیے نکلے ہیں، یرکبون علی ثبج البحر قد اوجبوا، اللہ نے ان کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اول جیش یغزون علی ثبج البحر، سب سے پہلا لشکر جو دریاؤں پہ سواری کر کے جہاد کرے گا اس کا مقام ایسے ہوگا جیسے اصحاب بدر کا مقام۔ بی بی ام حرام نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کریں، اللہ مجھے بھی ان میں شامل کر لے، فرمایا انت منہم، تم بھی ان میں ہو گے۔ تو اس خواب کے مطابق بحری بیڑا بنانے والا سب سے پہلے حضرت امیر معاویہ، اور سب سے پہلا جہاد جو کیا ہے وہ یزید ابن ابی سفیان نے، یعنی حضرت معاویہ کے بھائی نے، اور اس کے ہلاول دستے میں حضرت معاویہ تھے۔ بحری بیڑا بنانے سے نتیجہ الحمدللہ یہ نکلا کہ اسلام کے فتوحات بلغ الی ما بلغ، جہاں تک پہنچنے تھے پہنچ گئے۔ پہلے تو دریا مانے تھے، دریا عبور کرنا مشکل ہوتا تھا، لیکن اب اللہ نے ان کو یہ قوت عطا فرما دی تھی۔ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے آپ کی زیارت کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ بڑے خوبصورت تھے، لمبا قد تھا، سفید رنگ تھا اور وقار تھا، دبدبا تھا، چلتے تھے تو روب چھا جاتا تھا لوگوں میں۔ اس کے باوجود تواضع کا یہ عالم تھا کہ آپ کے قمیص میں ٹانکیاں لگی ہوئی ہوتی تھی،
جو لاکھوں میل فتح کر کے بیٹھا ہوا ہے، مال خزانے بھرے ہوئے ہیں، لیکن تواضع انکساری ہے، عام غلاموں کے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھا لیتے تھے، کبھی یہ فرق نہیں کیا کہ یہ غلام ہے۔ اور یہ واحد آدمی ہے کہ جس کے ساتھ سب سے، یعنی جو سیدنا ابی بکر کے زمانے میں بھی گورنر رہے، سیدنا عمر کے زمانے میں بھی گورنر رہے شام کے، اور سیدنا عثمان نے تو فلسطین اور لبنان اور بیروت اور اردن یہ سارا علاقہ بھی آپ کو دے دیا، یعنی 19 سال آپ گورنر رہے ہیں، اور یہ پہلے گورنر ہیں جن کی کسی شکایت پر ان کو ہٹایا نہیں گیا، ورنہ تو حضرت عمر تو بڑے سخت تھے۔ اور اسی طرح یہ تو ان کی گورنری کا دور تھا، خلافت کا دور تب شروع ہوا جب حضرت حسن نے حضرت معاویہ سے صلح کر دی۔ ایک تو حضور کی پیشین گوئی پوری ہو گئی، اور دوسرا یہ ہوا کہ اب حضرت معاویہ خلیفہ راشد بن گئے کہ حضرت حسن کی خلافت تو خلافت حق کا تھی، آپ نے خود خلافت چھوڑ کے حضرت معاویہ کو خلیفہ بنا دیا رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ اور ساری زندگی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حسنین کریمین کا احترام کرتے تھے، اور اگر وہ تشریف لے جاتے تو ان کو استقبال کرتے تھے، اور 2 لاکھ درہم کے ہدایہ بھیجتے تھے۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے علاقے میں عدل و انصاف کا دورہ کر دیا تھا کہ آپ کے علاقے میں کبھی ناانصافی نہیں ہوتی تھی، اور اس سے بڑا کیا اعزاز ہو سکتا ہے کہ وہ صحابی بھی ہو اور کاتب الوحی بھی ہو۔ کتابت وحی کوئی معمولی اعزاز نہیں ہے۔ اچھا، حضور جب عمرہ جرانہ حضور نے کیا، جنگ حنین سے واپسی پہ آپ نے مقام جرانہ پہ قیام فرمایا، اور یہ بڑا لمبا قیام تھا، 15-20 دن آپ حضور ٹھہرے وہاں۔ تو جرانہ سے جب حضور نے عمرہ کیا ہے نا، تو آپ کے بال حضرت معاویہ نے کاٹے تھے۔ آپ نے صرف زندگی میں عمرے کے بعد 1 دفعہ بال کٹوائے، ورنہ ہر دفعہ اس طرح پھروایا۔ حج کے بعد بھی آپ نے ہمیشہ اس طرح پھروایا، حج تو صرف آپ نے 1 فرمایا۔ تو اس عمرہ جرانہ کے بعد جو تقصیر شعر، سرکار کے بال کاٹنے کی سعادت ہے، وہ بھی حضرت معاویہ کو ملی۔ اور اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 چادریں بھی تھیں، اور آپ نے ان کو بڑا سنبھال کے رکھا ہوا تھا، اور وصیت کی تھی کہ جب میری موت آ جائے تو مجھے انہی کی چادروں میں کفن دیا جائے۔ تو تبرک میں آثار الانبیاء کا کوئی بھی منکر نہیں ہے کہ نبی کا ہاتھ جس کو لگ جائے، چاہے وہ کپڑا ہو یا بندہ ہو۔ یہ شیعہ بڑے عجیب ہیں نا، بدبخت، اللہ ہدایت دے۔ ایک دن اہل سنت والجماعت کے کوئی بزرگ تقریر فرما رہے تھے، اور اس نے واقعہ ہجرت بیان کیا، تو اس میں یہ بھی بتلایا کہ سیدنا ابی بکر نے حضور کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کہ بھئی میں کہوں گا دینا نا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سیدنا صدیق نے کندھوں پہ اٹھا کے وہ غار ثور تک پہنچایا۔ آج آپ چلے جائیں نا ذرا پہاڑ پہ چڑھ کے دیکھیں نا کہ کتنا چڑھائی ہے، اور اب تو پھر بھی راستے بن گئے ہیں، اس زمانے میں کون سا راستہ تھا؟
یعنی کندھے پہ بٹھا کے ثقل نبوت کا برداشت کرنا، یہ مقام صدیق تھا رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ ہو۔ تو کسی بد باطن شیعہ نے لکھا کہ حضرت یہ کون سی فضیلت ہے، حضور پاک راکب علی الحمار، بخاری شریف میں ہے کہ گدھا پر بھی سواری کرتے تھے، تو اگر ابو بکر پہ کر دی تو کیا ہو گیا؟ دشمن تو انتظار میں ہوتا ہے نا۔ انہوں نے کہا جی بخاری شریف کی حدیث ہے، اور اسی سے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مسئلہ بھی نکالا ہے۔ علماء کا کام تو یہی تھا نا، استنباط کرنا مسائل کا قرآن و حدیث سے۔ اس نے کہا کہ الحر حر مکہ والسقل سقل النبوۃ وکیف لا یعرق، کہ مکے کی گرمی ہو، نبوت کا بوجھ ہو، تو کیسے گدھا کو پسینہ نہیں آیا ہوگا؟ معلوم ہوا کہ جانور کے پسینے سے کپڑا پلید نہیں ہوتا، ورنہ حضور کپڑا بدلتے ہیں وضو کرتے ہیں۔ اس طرح مسائل کا استنباط کیا جاتا ہے۔ تو اس نے یہ لکھ دیا کہ جی یہ کون سی فضیلت ہے کہ جی حضرت ابو بکر اٹھا کے لے گئے، حضور تو راکب علی الحمار گدھے پر بھی سوار ہوئے ہیں۔ انہوں نے چٹ پڑا، انہوں نے کہا کہ بالکل آپ نے ٹھیک لکھا ہے، ہمارا ایمان ہے کہ آپ گدھے پر بھی سوار ہوئے ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ سن لو کہ جس گھوڑے پہ حضور سوار ہوئے وہ گھوڑوں کا سردار، جس اونٹ پہ سوار ہوئے وہ اونٹوں کا سردار، جس گدھا پہ سوار ہوئے وہ گدھوں کی سردار، اور جس بندے پہ سوار ہوئے وہ بندوں کا سردار۔ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بڑی عجیب قوم ہے۔ آپ نے بھی سنا ہوگا 22 رجب کو یہ امام جعفر کے کونڈے مناتے ہیں۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے 22 رجب کو کونڈے اصل یاد رکھو، نہ عربی لفظ ہے نہ فارسی لفظ ہے، یہ ہندی لفظ ہے۔ کونڈے کہتے ہیں مٹی کے برتن، مٹی کا پیالہ، مٹی کا تسلا، اس میں کھانا دینا، اس کو کونڈے کہا جاتا ہے۔ تو یہ عربی فارسی کا تو لفظ ہی نہیں ہے۔ اور وہ کہتے کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی کہ اس دن وہ شیرینی بناتے ہیں، پوریاں بناتے ہیں، بڑے عجیب عجیب قسم کے حلوے بناتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی شرط ہے کہ وہ چھپا کے کھلاتے ہیں، ظاہر نہیں کرتے۔ اگر ان سے پوچھا جائے ابھی یہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں جی امام جعفر صادق کے لیے نیاز ہے۔ حالانکہ یاد رکھیں کہ جب معراج کی رات میں میرے آقا نے اللہ کے دربار میں 3 چیزیں پیش کی، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ 3 چیزیں ہیں جو اللہ کے دربار میں حضور نے پیش کی ہیں۔ کیا معنی التحیات؟ یعنی تمام قولی عبادتیں جو زبان سے ہوں، تمام قولی عبادتیں، والصلوات تمام بدنی عبادتیں، والطیبات تمام مالی عبادتیں اللہ صرف تیرے لیے ہیں اور کسی کے لیے نہیں۔ اللہ نے بھی 3 انعام دیے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جب یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ تمام نیاز اللہ کے لیے ہوگی، امام جعفر صادق کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میرے نام کی نیاز دو؟ یہ عجیب لوگ ہیں، خود روایتیں گھڑتے رہتے ہیں۔ ایک دن ایک آدمی نے امام جعفر صادق سے مسئلہ پوچھا، اس کو کہتے ہیں حلیۃ السیف، کہ بھی تلوار کا دستہ جو ہے نا، اس پر سونے چاندی کا کام کرانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ پہلے دور میں بڑے بڑے جو بادشاہ تھے ان کے لیے تلواروں پہ کام ہوتا تھا سونے چاندی کا، خاص طور پہ پکڑنے والی جگہ پر، اس کے کیس پر۔ تو ایک آدمی نے آگے مسئلہ پوچھا امام جعفر صادق سے
کہ ہلیت السیف جو ہے تلوار کے دستے پر سونے چاندی کا کام کرانا جائز ہے؟ اب ہے کہ ہاں جائز ہے. حضرت صدیق نے بھی اپنی تلوار کے دستے پہ سونے کا کام کروایا تھا. وہ بدعہ کہنے لگا آپ ابو بکر کو صدیق کہہ رہے ہیں؟ اب میں نام هو الصدیق هو الصدیق هو الصدیق لا صدق اللہ من لم يصدقه. اب میں وہ صدیق ہے وہ صدیق ہے وہ صدیق ہے، اور جو اس کو صدیق نہ سمجھے اللہ اس کو کبھی سچا نہ کرے. اب انہوں نے ان کے نام پر یہ جناب کونڈے بنائے ہیں. حالانکہ یاد رکھو امام جعفر جو ہے پیدا رمضان میں ہوئے ہیں، فوت شوال میں ہوئے ہیں، رجب کا کیا تعلق؟ نہ آپ کی وفات ہے نہ آپ کی پیدائش ہے. آپ کی پیدائش رمضان میں ہے، وفات شوال میں ہے. یہ تو 22 رجب کو کونڈے بناتے ہیں. اصل وجہ پتہ کیا ہے کہ 22 رجب کو امیر معاویہ فوت ہوئے، تو سیدنا معاویہ کی وفات کی خوشی مناتے ہیں یہ چھپ کے. اصل مقصد ان کا وفات ہے، اور یہ حضور کے زمانے میں نہیں، یہ تو بہت بعد میں تقریباً 20 صدی تک کونڈے شونڈے کا نام کوئی نہیں تھا. یہ امیر مینائی شیعہ تھا ایک ہندوستان میں، اس نے یہ بدعت ایجاد کی تھی. اور یہ خالص بدعت ہے. اور بدعت کے علاوہ یاد رکھیں بغض صحابی ہے. اور میرے آقا کی حدیث ہے کہ من احبہم فبحبی احبہم. جو صحابہ سے محبت کرتے ہیں اصل وہ میری محبت کی وجہ سے کرتے ہیں. ومن ابغضہم، اور جو بغض رکھتے ہیں فببغضی ابغضہم، وہ میرے بغض کی وجہ سے بغض رکھتے ہیں. ومن آذاہم فقد آذانی، اور جو ان کو تکلیف پہنچائے اسے مجھے تکلیف پہنچائی. ومن آذانی فقد آذى اللہ، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچے اسے اللہ کو تکلیف پہنچائے. ومن آذى اللہ فیوشک ان یاخذہ، اور جو اللہ کو تکلیف پہنچائے قریب ہے کہ اللہ اس کو اپنے عذاب میں پکڑے. تکلیف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہنا کہ اللہ کا بیٹا ہے، یہ تکلیف ہے. اللہ بیٹے سے پاک ہے. کہنا اللہ کی بیوی ہے، اللہ بیوی سے پاک ہے. حضور پاک کو جادوگر کہنا، ساحر کہنا، نعوذ باللہ کذاب کہنا، یہ ایذا ہے. حضور کی گھر والوں پہ تہمت لگانا یہ ایذا ہے. تو اس لیے اب یہ کونڈے جو ہیں یہ صرف بدعت نہیں بلکہ بغض صحابی بھی ہے، بغض معاویہ بھی ہے رضی اللہ عنہ. اور اسی طرح ایک اور ان کی عید ہے، اس کو کہتے ہیں عید غدیر خم. عید غدیر ان کے نام بڑی مشہور ہے. وہ کیا تھی اصل میں؟ اصل واقعہ صرف اتنی تھا کہ حضور پاک جب حج سے واپس آئے تو مقام غدیر خم پر بریدہ اسلمی نے حضرت علی کی شکایت کی. آپ ناراض ہو گئے کہ علی کی شکایت کرتے اللہم والی من والا ہو آدھ من آدھا ہو. یا اللہ جو علی سے محبت کرے محبت کرو، جو علی سے دشمنی کرے آپ بھی دشمنی کریں. ان نے کہا نہیں، حضور نے حضرت علی کی خلافت کا اعلان کیا. یہ اسی سے من کن تو مولا فانی مولا والی روایت پکڑتے ہیں، لیکن نہ وہ روایت کوئی ہے نہ وہ مسائل میں حجت، عقیدے میں حجت بن سکتی ہے. تو اس لیے یہ 17 ذی الحج کو عید غدیر کے نام سے عید اور خوشی مناتے ہیں. پتہ ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ 17 ذی الحج کو حضرت عثمان شہید ہوئے تھے، یہ اس کی خوشی مناتے ہیں. جیسے 22 رجب کے کونڈے یہ حضرت معاویہ کی وفات کی خوشی مناتے ہیں. باقی یاد رکھیں کہ حضرت امیر معاویہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری عمر میں اپنے دوستوں کو اور ساتھیوں کو بلایا اور فرمایا کہ بھئی میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں اور موت پر حق ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے بعد کہیں کوئی اور فتنہ نہ کھڑا ہو جائے.
چاہتا ہوں کہ میں اپنے بیٹے یزید کو اپنی زندگی میں ہی ولی عہد بنا دوں۔ ان کی رائے بھی اسی پہ ہوئی کہ جی آپ ٹھیک ہے، اور آپ نے یہ دعا بھی مانگی اللہ سے کہ یا اللہ اگر یزید کو اس کی صلاحیت کے مطابق میں ولی عہد بنا رہا ہوں تو اس کو کامیاب کرنا، اور اگر باپ کی محبت میں بنا رہا ہوں تو اس کو کبھی بھی کامیاب نہ کرنا۔ تو اس میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا کیا قصور ہے؟ باقی یہ کہنا کہ جی خلافت کو ملوکیت میں بدل دیا گیا، تو ملوکیت اگر بری چیز ہوتی تو اللہ قرآن میں تعریف تو نہ کرتے بنو اسرائیل کی کہ جعل فیکم انبیاء و ملوکا، ہم نے تم میں نبی بھی بھیجے، بادشاہ بھی بھیجے۔ اگر ملوکیت اتنا بڑا عیب تھا تو اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نہ بناتے، اللہ حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو بادشاہ نہ بناتے۔ تو یاد رکھیں کہ نہ ملوکیت بری چیز ہے اور نہ خلا، اصل بات یہ ہے اتباع کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اگر بادشاہ ہو کے عدل کرے ٹھیک ہے، لیکن خلیفہ کہلا کے ظلم کرے تو ٹھیک نہیں ہے۔ اور جس دن حضرت معاویہ نے یزید کو ولی عہد بنایا ہے، صرف یہ کہنا کہ بیٹے کو بنانا جو ہے گناہ ہے، تو پھر حضرت داؤد نے سلیمان علیہ السلام کو کیوں بنایا؟ سلیمان علیہ السلام بھی تو حضرت داؤد کے بیٹے ہیں۔ تو یہ معنی نہیں ہوتا ہے کہ اور حضور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کو کیوں وزیر بنایا اور نبی بنایا حضرت ہارون کو؟ یہ محض دشمنی کی باتیں ہیں، اور پھر اس میں جو ہوتا ہے وہ ہوتا رہتا ہے۔ لیکن یزید کی ولی عہدی ہے، یزید کی خلافت میں حضرت معاویہ کا کوئی قصور نہیں ہے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس وقت تک یزید کے حالات بھی خراب نہیں تھے، وہ بالکل صحیح مستقیم راستے پہ تھا۔ باپ کے بعد جب ولی عہد بنا، اتنا بڑا ملک مل گیا، تو اب اس کے عادات بدلنے شروع ہوئے۔ اقتدار میں آنے کے بعد لازمی بات ہے پھر اس کو سنبھالنا جو ہے وہ بہت بڑا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن اس کی وجہ سے حضرت معاویہ پر طنز کرنا یا حضرت معاویہ کو برا کہنا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ بالکل ناجائز ہے۔ وہ صحابی جلیل ہیں، کاتب الوحی ہیں، خال المومنین ہیں، میرے مدنی کے سالہ ہیں، اور حضرت حسین ان کی بھانجی کے شوہر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ، واللہ اعلم۔